السلام علیکم. چینل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید. یہ کامیڈی شو کا نمبر 12 ہے. 11 میں پہلوان صاحب کی انٹری ہوئی تھی اور پہلوان صاحب اپنی طرف سے سب چیزیں بیان کر رہے تھے، تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے اس پروگرام 12 میں یہ پہلوان صاحب کی انٹری کا معاملہ ختم ہو جائے. پھر اگلے مہمان کے ساتھ ہم پھر بات کریں گے اگلے پروگرام میں. تو یہ چاچا جی کہہ رہے تھے کہ جی کہ جو کشتیاں وغیرہ آپ کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا. پھر وہ کہتا آپ کا بولا کہ وہ تو آسٹریلیا سے مقابلہ نہیں ہوا، وہ تو پھر دم دبا کے بھاگ گئے. تو پہلوان جی آپ نے ایک ہی بڑک میں سارے پہلوانوں کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی بڑک ماری کہ آپ کی ایک ہی بڑک سے آپ نے سارے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا. پہلوان جی وہ جی ہمارا تو کام ہی یہی ہے، آخر ہم اتنا کھاتے ہیں، اتنی کسرت کرتے ہیں، تو اس کا استعمال تو صحیح جگہ ہونا چاہیے. چاچا جی واہ واہ، کیا استعمال اور کیا صحیح جگہ تلاش کی ہے آپ نے پہلوان جی. پہلوان جی بس جی آپ لوگوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی ہے کہ یہ اکھاڑے اور یہ کشتیاں زندہ ہیں. اینکر پہلوان صاحب آپ نے بڑی اپنی زندگی میں کشتی لڑی بھی ہے یا نہیں؟ اب وہ اینکر جو ہے لڑکی نورین، وہ کہتی ہے کہ یہ میں پہلوان کی بات کرتی ہوں، یہ بڑکوں کی بات کرنے لگے، وہ گھما دی بات ساری. تو کہتی کہ آپ نے اپنی زندگی میں کشتی لڑی بھی ہے یا نہیں؟ پہلوان جی آپ برا لگ جاتا پہلوان کو، جی کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اور جی ہماری تو ساری زندگی کشتیاں لڑنے میں اور لڑانے میں نکلی ہے. اینکر کوئی ایک کشتی کا واقعہ تو بیان کر جو خود آپ نے لڑی ہو. ہمارے ناظرین ترس گئے آپ کے منہ سے اپنی کشتی کا واقعہ سننے کے لیے. پہلوان جی ہو جی کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک واقعہ کیوں، میں آپ کو 1000 واقعے بتا سکتا ہوں. ابھی آسٹریلیا کا واقعہ سنا ہے نا میں نے. اینکر وہ کشتی اور قسم کی تھی، وہ کہتے کشتی تھی مگر وہ اور قسم کی تھی. جیسے ہمارے ناظرین کو آپ وہ کشتی کا واقعہ بتائیں جو اکھاڑے میں لڑی جاتی. چاچا جی پہلوان جی آپ اکھاڑے کی کشتی کا پتہ تو ہے نا آپ کو؟ اس کو پہلوان کو کہتا ہے آپ کو اس کا تو پتہ ہے نا کہ اکھاڑے کی کشتی بھی کوئی ہوتی ہے. پہلوان جی ہو جی چاچا جی آپ اور یہ جی یہ جو لڑکی ہے جی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ پہلوان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ دونوں کو اگر میرے پہلوان ہونے میں کوئی شک ہے تو آپ خود مجھ سے پنجہ لڑا کے دیکھ لیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. چاچا جی کہتے ہیں کہ میرا خون ویسے پانی پانی ہو جائے گا. پہلوان جی آپ مجھے تو معاف رکھیں. پہلوان جی لو جی معاف کیا. آپ ہی کیا یاد کرو گے، پہلوان کا دل بڑا ہوتا ہے. چاچا جی خالی دل ہی نہیں، پورا جسم بھی بڑا ہوتا ہے صرف ایک چیز کے. چاچا جی وہ کیا چیز ہے چاچا جی؟ پہلوان بولو پہلوان کی اوپر کی منزل خالی ہوتی ہے. بڑا اچھا جملہ یہ کہ بولو پہلوان کا دل بڑا ہوتا ہے، تو بولو دل خالی بڑا نہیں ہوتا، جسم بھی بڑا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسم مطلب دل بڑا خالی بڑا نہیں، جسم بھی بڑا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس ایک ہی چیز کم وہ بڑی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ بولو اوپر کی منزل جو نا وہ بڑی نہیں ہوتی، خالی ہوتی ہے. چاچا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں. چاچا جی میں تو بس یہیں تک پہنچا ہوں. آپ یہ بتایا نہیں، آپ کو پتا نہیں کہ آپ میری بات سے کہاں پہنچ گئے. ایک بھی جملہ ہے کہ میں بس یہیں تک پہنچا ہوں، اب یہ پتا نہیں کہ آپ میری بات کو سن کر کہاں تک پہنچے ہیں. پہلوان میں پہنچ گیا ہوں. آپ کو معلوم ہے میرے گھر کی اوپر کی منزل خالی ہے. کوئی کرایہ دار آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتائیے، میں آپ کو پورا کمیشن دوں گا. اچھا یہ اوپر کی منزل کہہ رہا ہے دماغ کو. پہلوان لوگوں کے مطلب جو ہوتے ہیں نا کثرت جسم والا باڈی پر، ان کے ذہنی کیفیت تھوڑی کمزور ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اوپر کی منزل خالی ہے، نہیں ہے اوپر کا بھیجا خالی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ پہلوان کہ میرے گھر کی اوپر کی منزل خالی ہے. اوپر کی منزل خالی ہے، میرے گھر کی اوپر کی منزل خالی ہے، تو کوئی کرایہ دار تو لیے میں آپ کو کمیشن دوں گا. چاچا جی جیسے کوئی آپ جیسا کرایہ دار مجھے مل جائے گا تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. پہلوان جی یہ دنیا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی باقی. اینکر کہتے ہیں چاچا جی اب ان سے پوچھے ہمارے ناظرین کو کوئی ایک اپنی کشتی کا واقعہ سنائے. سارے واقعہ سنا رہے ہیں مگر کشتی کا واقعہ نہیں سنا رہے. چاچا جی پہلوان جی یہ کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے.
تو کوئی بات نہیں، آپ کو شرمناک واقعہ سنا دیں، تو کوئی اچھا واقعہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ کو شرمناک واقعہ سنا دیں۔ تو پہلوان جی کہ چچا جی، پہلوان کی زندگی میں شرمناک اور گھرمناک واقعہ تو آتے رہتے ہیں۔ اب آپ لوگ اتنی ضد کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک حیرتناک واقعہ سنا ہی دیتا ہوں۔ جی پہلوان صاحب، پہلوان جی لو جی، ایک دفعہ اکھاڑے کا گبرو جوان میرے مقابلے میں میرے ہی اکھاڑے میں آ گیا۔ لو جی، لوگ جمع ہو گئے، ڈھول بجنے لگے، لوگ بھنگڑا ڈالنے لگے، مرد عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے۔ اب تو جی معاملہ رنگین سے سنگین ہو گیا۔ ایک تو وہ دوسرے اکھاڑے کا تھا، اوپر سے گبرو جوان تھا، تیسرا لوگوں کی ٹھاٹھے مارتا سمندر ہمارا مقابلہ دیکھنے کے لیے آ گیا تھا۔ اب جی ہر حال میں کشتی کا مقابلہ جیتنا تھا۔ چاچا جی واہ، یہ ہوا نا، اب آپ سنا رہے ہیں کشتی کا مزیدار واقعہ۔ اینکر: چاچا جی ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا، ٹھنڈے رہیں۔ چاچا جی ہاں۔ اینکر: پہلوان صاحب پھر کیا ہوا؟ پہلوان جی بس جی، ادھر سے وہ گبرو جوان پہلوان اکھاڑے میں اترا، ادھر سے میں بھی اکھاڑے میں اترا، ہم دونوں نے ہاتھ ملایا، پھر اس نے مجھ کو گھور کر دیکھا، میں نے اسے گھور کر دیکھا، پھر یہ مقابلہ شروع ہوا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی قینچی بنا کر ڈالی، میں نے اس کی قینچی پر اپنی قینچی ماری۔ چاچا آپ نے اصلی والی قینچی ماری؟ پہلوان: او جی چاچا جی، ابھی آپ بیچ میں مت آئیں، ابھی وہ گبرو جوان میری قینچی کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو آپ بیچ میں مت آئیں، وہ پھنسا ہوا ہے، اگر آپ بیچ میں آ گئے تو آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ ویسے کامیڈی اسٹائل۔ چچا جی ڈر کے: میں بیچ میں نہیں ہوں، میں تو کونے میں ہوں۔ پہلوان جی بس چاچا جی، خون اس کی آنکھوں میں بھی اترا ہوا ہے، خون میری آنکھوں میں بھی اترا ہوا ہے۔ ایسے میں اچانک میں نے اسے پاؤں کی کھینچی ماری، وہ دھڑام سے گر پڑا، میں نیچے اور وہ اوپر تھا۔ چاچا جی یہ کیسی قینچی ماری آپ نے کہ آپ نیچے اور وہ اوپر؟ پہلوان: اس نے میری قینچی پر اپنی بھی قینچی ماری تھی نا۔ چاچا جی اچھا۔ پہلوان: بس جی پھر کیا تھا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے پورا زور لگا کر اسے اچھالا، وہ اچھلا، اب وہ اوپر اور میں نیچے، اس کے نیچے تھا۔ چاچا جی آپ بار بار نیچے کیوں آ جاتے ہیں؟ پہلوان: چاچا جی سامنے والا گبرو جوان میرا داماد تھا، میرا داماد تھا، یعنی سن ان لو، داماد۔ چاچا جی داماد مطلب آپ سسر اور وہ آپ کا داماد؟ پہلوان: ہاں جی، اب داماد کی تو عزت کرنا پڑتی ہے نا، آخر بیٹی کا گھر ہے، بیٹی کے گھر میں ماں باپ کا پانی پینا حرام ہوتا ہے۔ چاچا جی صرف پانی پینا ہے یہ حرام ہوتا ہے، باقی سب کچھ حلال ہوتا ہے۔ پہلوان: بس پھر کیا تھا چاچا جی، میں اپنے داماد سے ہار گیا، کیا لوگوں نے تالیاں بجائی، لوگوں نے پھول گجرے پہنائے، ڈھول بجنے لگے، بھنگڑا ہوا، لوگوں نے کندھے پہ اٹھا لیا جی۔ چاچا جی حیرت سے: آپ کو وہ کہتے ہیں پہلوان جی نا جی میرے داماد کو۔ چاچا جی اچھا۔ پہلوان جی مقابلہ تو وہ جیتا تھا نا، تو اسی کو اٹھائیں گے۔ اینکر: آپ کو عام لوگوں سے کچھ شکایت ہے؟ پہلوان جی آپ اینکر بات کو کیا آپ کو عام لوگوں سے کچھ شکایت ہے؟ عام لوگوں سے بھی تو آپ نے کامیڈی ایک ٹائپ کا ایک واقعہ سنا ہے، وہ داماد آ گیا، یار آئے کینچی ہوئی، سارا یہ شکایت۔ اس کو ہم اور مزید لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شارٹ ہم لکھتے تھے تاکہ ایک انجوائے کریں، تو لکھنا چاہیں تو اس میں ہم مزید اضافہ کافی معلوم اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلومات کے لیے چاہے تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مثال جیسے پہلوان ہے تو پہلوانوں کی کتابیں ملتی ہیں، آج کل تو بہت ملتا ہے، نیٹ پہ بھی مل جاتا ہے، ان کی کتابوں کو پڑھیں، آپ وکیل کی کتابوں کو پڑھیں، اور چیزوں کو پڑھیں، تو آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہے۔ کوئی زیادہ اتنا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو میں نے پچھلے پورا میں کہا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا وہ چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے، موویز ہیں اور ویڈیوز وغیرہ ہیں، آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہونا چاہیے۔ تو کہتا ہے جی آپ شکایتیں پہلوان جی، بس جی شکایت صرف اتنی ہے کہ آپ لوگ کشتی اور اکھاڑے کی طرف کم آنے لگے ہیں، اب لوگ کشتی اور اکھاڑے کی طرف کم ہو گئے ہیں آنا۔ اینکر: واقعی یہ ایک افسوسناک بات ہے، لوگوں کا ذوق اور شوق اب بدل گیا ہے، کشتی جیسے صحت مند کھیل اب بہت کم رہ گئے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ایسے کھیل جاری رکھیں، ان صحت مند کھیلوں سے ہم بہت ساری پیچیدہ بیماریوں اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا یہ حصہ بھی پہلوان والا حصہ بھی ختم ہوا، تو اب اگلے حصہ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔
جب تک کے لیے اجازت دیجیے. تو یہ ایک جو میں نے واقعہ آپ کو سامنے رکھا پہلوان کا، تو یہ حقیقت ہے کہ اب پہلے کیا تھا اصل میں، سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹی وی چینل بھی بہت بعد میں 1964 میں آیا تھا، تو وہ بھی ایک ہی تھا چینل. تو لوگ جو تفریح کے لیے جو ہے نا وہ جسمانی کھیلوں پہ زیادہ ان کی توجہ تھی، فوکس تھا. تو یہ پہلوانی کا کھیل ہو گیا، اور آپ کے دیگر اس قسم کے بھاگ دوڑ کے جو کھیل ہوتے تھے وہ کھیلا کرتے تھے، تو اس سے وہ جسمانی کسرت اور وہ پسینہ نکلتا تھا، ہو جاتا تھا. تو وہ ایک آخر میں میسیج دیتے ہیں کہ اب ان کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے کوشش کی. گاؤں وغیرہ میں یا چھوٹے علاقوں میں ابھی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اب شہروں میں تو بالکل ناپید ہو گئی ہیں. اب وہ ریسلنگ آ گئی اس کی جگہ پہ، لیکن ریسلنگ میں بھی اب وہ چیزیں بھی اتنی مطلب ہیں ہمارے یہاں، تو اس میں بھی محنت وغیرہ سب، باکسنگ ہے. تو اس کھیلوں کو فروغ ملنا چاہیے. تو ہمارا یہ آج کا جو یہ ہے کامیڈی شو کا نمبر 12 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، وقت بھی پورا ہو رہا ہے. تو آپ سے بس 2-3 گزارش یہی کرنی تھی کہ اس چینل کو کامیاب بنائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی متوجہ کریں. اگر آپ کو کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ، لنکڈ ان پہ میرا بہت اچھا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس میں میرا ورک پروفائل پڑھ رہے ہیں، ساری تفصیلات آپ کو ملتی ہیں. اور ٹویٹر پہ بھی، اور اس یوٹیوب کے کمنٹس باکس میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ پروگرام نمبر 13 میں ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں صرف اتنا سا بتا دوں، وہ مہمان ہجڑا ہے، یعنی خواجہ سرا ایک ہجڑا ہے، تو اس کی ساری ڈیٹیلز ہوں گی وہ طنز و مزاح کے انداز میں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.